صلح حدیبیہ کی رات میں آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے بعض صبح کو اٹھیں گے تو کافر ہوں گے اور بعض مومن ہوں گے. بعض کیا ہوں گے؟ اور بعض. صحابہ ڈر گئے. کیا ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ ہم کفر چھوڑ کر تو اسلام میں آئے, آپ کیا بتا رہے ہو کافر ہو جائے گا ہم صبح. تو آپ نے کیا فرمایا تم میں سے جو یہ کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور تاروں پر ایمان رکھنے والا ہے, اور جو یہ کہے گا کہ بارش اللہ کے کرنے سے ہوئی ہے ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوئی تو وہ تاروں کا انکار کرنے والا ہے اور اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے. کہ کرے گا وہ اپنی قدرت سے, دکھائے گا ان سے کہ دیکھے تو نسبت کدھر جوڑتا ہے. اللہ پاک ہمارا اور آپ کا یقین کا امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھے تم نسبت جوڑتے کدھر ہو, سبب کی طرف یا میری قدرت کی طرف. اس بات کو نبیوں نے آ کر سمجھایا ہے. کس نے سمجھایا؟ نبیوں نے. انسان کی جہاں سے نظر آ رہی ہے پرورش ہوتی ہوئی, کام بنتے ہوئے, ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی, نبی آ کر بتلا رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا, وہاں سے نہیں ہو رہا. سارے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے, انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ قوم کے اندر سے ربوبیت کا شرک نکالنا. کائے کا شرک نکالنا؟ ہمارے اندر کیا پھنسا ہے آج؟ ارے کیا پھنسا ہے؟ صرف ربوبیت پہ گاڑی پھنسی. کہاں کہ بھائی پالنے والا تو اللہ ہے لیکن دکان کے بغیر کیسے پالے گا, پیسوں کے بغیر کیسے پالے گا. ہم لوگ یہاں جوڑتا ہے. کہاں جوڑتا؟ اللہ کی ربوبیت میں شریک کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام ربوبیت کے شرک سے امت کو نکالنے کے لیے آتے تھے, اپنی اپنی قوم کو نکالنے آتے. اللہ کہہ رہا, ہم نہیں کہہ رہا. اللہ نے کہا تھا ہمیں اور تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے, ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر بھیجنے سے پہلے جب بنا دیا آسمانوں کے اوپر, آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے ہماری روحوں کو نکالا. کائے کو نکالا؟ روحوں کو. جس کو اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے اصل کے اعتبار سے ایک انسان سے نکالا, اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے نکالا. آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے نکالا, اور یہ نکالا اس نے ہماری روح کو, وہیں پر جسم دیا. کیا دیا؟ روح کی ضرورت کیا ہے؟ ارے گاڑی کی ضرورت کیا ہے؟ تیل کے بغیر چلا لے گا ہم اور آپ, یا بیٹری نہیں ہے اس میں, بیٹری کے بغیر اسٹارٹ ہو جائے گا, پھر تیل ڈالنا پڑے گا. روح کے بغیر یہ بول پائے گا, اور روح کو بولنے کے روح بول پائے گی؟ روح کی ضرورت جسم دیا. کیا دیا؟ جسم کی ضرورتوں کو پورا کیا. آنکھوں میں روشنی دیا, کانوں میں آواز پہنچایا, زبان کو بولنے کی طاقت دیا. پھر سوال کیا. کیا کیا؟ آپ اپنے لڑکا کو 100 کا نوٹ دو, 10 کا نوٹ دو, کیا کرو؟ 10 کا نوٹ دو, اور پھر وہ 1 گھنٹے بعد کہے پاپا 10 روپے. اب آپ پوچھے گا کہ 10 دیا تھا, کیا کیا؟ 10 ٹکا تم نے کیا کیا؟ 10 ٹکا. ارے سوال کب پوچھے گا آپ؟ جب آپ دے دے گا پہلے. اور اگر آپ سے مانگے آپ نہ دیں, اور پھر وہ کہے, آپ اس سے سوال پوچھ سکتے ہو؟ دیا ہی نہیں تو سوال پہلے دیا. کیا دیا؟ اللہ نے ضرورت پوری کیا, اس کے بعد میں سوال کیا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سارے انسانوں نے جتنے قیامت تک آنے والے ہیں, جتنے آ کر جا چکے ہیں, اور جتنے اس وقت دنیا میں موجود ہیں, بیک وقت میں جواب دیا قالو بلا, بے شک آپ رب ہو. کیا کہا؟ آپ رب ہو. جی روح دیا, روح کے بعد جسم عطا فرمایا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے کہ روح ادھر نکالی اور جسم دیا, جسم کی ضرورت پوری کری, پھر سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا آپ ہی رب ہو. پھر اللہ نے کہا فرشتوں تم گواہ رہنا, فرشتوں گواہ رہنا, تاکہ یہ جب میدان محشر میں ملیں گے نا ہم سے آ کر, تو وہاں یہ نہ کہیں کہ اللہ یہ تو ہمارے پاپا نے ہم کو بتایا تھا کہ اگر کچھ کام نہیں کرے گا تو کیسے کھائے گا, ہماری اماں نے ہم کو سکھایا تھا,
کہ बड़ा हो जाएगा, अगर कोई हुनर नहीं सीखेगा तो तेरी परवरिश, तेरी जरूरतें, तेरी बीवी की जरूरतें कैसे पूरा होगा। फिर आगे उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं इस आयत की तफसीर में कि फिर अल्लाह पाक ने कहा कि देखो तूने ये इकरार किया है, याद रखियो नबियों को भेजूंगा, क्या करूंगा, नबियों को भेजेंगे ये इकरार याद दिलाने के लिए। उस इकरार को नबी आए हैं याद दिलाने। अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर आलम अरवा पर जो इकरार हम तुम करके आए, हम और आप करके आए थे, उसको यहाँ आने के बाद भूल गया। क्या गया? भूल गया। मस्जिद में है, सोच ले जरा, याद है? अरे याद है कि कहीं वादा किया था, वादा खिलाफी करेंगे। उस इकरार को याद दिलाने के लिए नबी आया है दुनिया में। नबियों ने आकर उस इकरार को कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए याद दिलाया। काय के जरिए? कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए। कि ऐ लोगों, जहां से परवरिश होती हुई देख रहे हो, दुकान से, खेत से, पैसे से, भाई से, बाप से, कायनात के जिन जिन सबब से तुम्हारे जिस्म की जो जो जरूरत पूरी होती हुई दिख रही, नबी कह रहा ला इलाहा, ये इससे इनकार करवा रहा कि जरूरतें वहां से नहीं पूरा हो रहा है, जरूरतें वहां से नहीं पूरा हो रहा है, इल्लल्लाह, अल्लाह अपनी कुदरत से जरूरत पूरी कर रहा है। कौन पूरी कर रहा है? अल्लाह अपनी कुदरत से जरूरत पूरी कर रहा है। उससे जरूरत पूरी कराने के लिए, अब चूंकि उसने इम्तिहान के लिए भेजा है दुनिया में, काहे के लिए? इम्तिहान। काहे का इम्तिहान? वो जो इकरार किया था उसका इम्तिहान यहाँ कैसे लेगा? वो जरूरत डालेगा। क्या करेगा? जरूरत डालेगा, भूख डालेगा, खान और कपड़े की हाजत डालेगा। उसका इम्तिहान लेने के लिए कि ये जरूरत आएगी हमारे ऊपर, उस जरूरत को पूरा किस रास्ते से कराता है? ये दुनिया वाला रास्ता है, असबाब वाला। इसके मुकाबले में नमाज दिया है। क्या दिया है? नमाज दिया है। सबब के मुकाबले में नमाज दिया है। जैसे 1000 की नोट बंद हुई तो उसके मुकाबले में 2000 की नोट दी है। 1000 की बंद हुई, उसके मुकाबले में 2000 की दे दी। ऐसे ही सबब वाले रास्ते के मुकाबले में वो दिया है नमाज, कि यहां जरूरत नमाज के रास्ते से। काय के रास्ते से? नमाज के रास्ते से। इसलिए सारे नबियों ने कलमे और नमाज पर मेहनत कराई है। काय पर? कलमा और नमाज। जब नमाज से अपना काम बनवाएगा तब अंदर यकीन आएगा। कब आएगा? जब नमाज से काम बनेगा। यहां जरूरत डालेगा वो कि देखें तू यहां इकरार करके गया था ना, अब देखें इस जरूरत को तू पूरा किस रास्ते से कराता है। इसलिए वो कह रहा मेरे बंदो, तुम सबके सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, लिहाजा मुझसे खाना मांगो। मेरे बंदो, तुम सबके सब बरहना हो सिवाय उसके जिसे मैं कपड़ा पहनाऊं, लिहाजा मुझसे कपड़ा मांगो। अच्छा, मस्जिद में बैठे हो हम सब, सच सच बताओ कभी कहा अल्लाह से कि अल्लाह भूख लगी खाना खिला दे, अल्लाह ईद है कपड़ा दे दे? कभी कहा? लैथ बिन साद कहते हैं मैं हज को जा रहा था, असीर का वक्त हो चुका था, जबले अबू कबीस पहाड़ी पर देखा तो जाफर सादिक बैठे थे रहमतुल्लाह अलैह, और कह रहे थे कि अल्लाह अंगूर खाने को जी चाह रहा है, अंगूर खाने को जी चाह रहा, अंगूर खिला दे, और मेरा ये चादर जो है, जो कपड़ा पहना हुआ है, मेरा चादर पुराना हो गया है, चादर दे दे। क्या कर दे? चादर दे दे। लैथ बिन साद कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि ये यहाँ बैठा अंगूर मांग रहा है, और अरब में कहीं अंगूरों का सीजन नहीं, अरब में कहीं, और ये क्या कर रहा? अंगूर मांग रहा। तो लैथ बिन साद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने देखा इतनी आजीजी से ये मांग रहे हैं, मैं भी पहुंच गया इनके पीछे, आमीन कह रहा था। कहने लगे वो दुआ पूरी नहीं कर, अपने हाथ फेर नहीं पाए थे चेहरे पर। कहने लगे खुदा की कसम, आसमानों से एक टोकरा चला आया, आसमानों से एक टोकरा चला आया, उसमें अंगूर रखा है नीचे, उसके ऊपर 2 चादर रखा। इन्होंने चादर हटाया, अंगूर निकाल के खाने चले, पीछे से आवाज लगाई उन्होंने कि हजरत मेरा भी हिस्सा। अब इन्होंने सोचा कि इनका हिस्सा कैसे, मंगवाया हमने और कह रहा मेरा हिस्सा।
کہنے لگے حضرت جب آپ دعا کر رہے تھے تو ہم آمین کہہ رہا تھا، مہر لگا رہا تھا آپ کی دعا پر. کیا کر رہے تھے؟ انک آپ کے پاس تھی اور مہر ہم لگائے دے رہے تھے. تو کہنے لگے اچھا کھا لو لیکن لے مت جانا، میں نے اس سے کھانے کے لیے منگوایا ہے، لے جانے کے لیے نہیں. اور پھر کہا چادر بھی لے لو. تو کہنے لگے نہیں ہمیں چادر کی ضرورت نہیں. تو میرے دوستو جب نماز کے راستے سے ہم لے گا تو ہمارے اندر یقین آئے گا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آخری بیان ہے ان کا، انتقال سے 18 گھنٹے پہلے حضرت جی کی یادگار تقریر کتاب ہے، اس بیان کے اندر آخری جو بیان ہے اس کے اندر حضرت نے فرمایا کہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، یہ کام کیوں کر رہا ہے، وہ سب اس میں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اس کو جب پڑھے گا خود دھیان و توجہ سے. تو حضرت نے اس میں فرمایا اگر یہ کہتا ہے اپنی زبان سے ہم اور آپ کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہم کو کھلاتا ہے، وہ ہم کو پلاتا ہے، وہ ہم کو پہناتا ہے، وہ ہم کو سلاتا ہے، وہ جگاتا ہے، اگر ہم یہ کہتا ہے کہ پالنے والا وہ ہے، ہماری ضرورت پوری کرنے والا وہ ہے، تو اس کا یقین اندر آئے گا نماز کے راستے سے. کس راستے سے؟ نماز کے راستے سے. کیسے آئے گا؟ کہا اللہ کی ربوبیت کا یقین نماز سے اندر اترے گا. کب؟ جب نماز سے دیکھ لے گا ہم اور آپ. جب نماز سے دیکھ لے گا، یقین جب آتا ہے اندر، جب کام بنتا ہوا دکھ جاتا ہے. اور جب کام بنتا ہوا نہیں دکھتا ہے تو یقین اندر نہیں آتا ہے. ارے آتا ہے کہیں؟ 1000 کی نوٹ سے بازار میں کچھ ملتا ہوا دکھ رہا ہے اب؟ ارے کچھ دکھے گا؟ بازار 1000 کی نوٹ لے کے چلے جاؤ کچھ مل جائے گا. تو اب اس کا یقین ہے اندر؟ ارے ہے نہیں ہے اس کا یقین. کہا ہے اس سے اب کچھ ملتا ہی نہیں. اس کے مقابلے پہ 2000 کا نوٹ ہے، اس کو لے کے چلا جائے ہم اور آپ، اس سے کام بنتا ہوا دکھ رہا ہے. ارے دکھ رہا نہیں دکھ رہا کہ گیا تھا آٹا لینے تو دکھ رہا نہیں دکھ رہا. ایسا ہی میرے دوستو جب نماز سے کام بنتا ہوا دکھے گا جب اندر یقین اترے گا. یقین کب اترے گا؟ جب نماز سے کام بنتا ہوا دکھے گا. اور خالی اگر زبان سے کہے گا اللہ ہمارا رب ہے تو یقین تھوڑی نہ اترے گا. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جیسے وہ نسلی طور پر مسلمان تھے، ایسا ہی ہم اور آپ نسلی طور پر مسلمان ہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو نسلی طور پر مسلمان ہیں. بنی اسرائیل بھی نسلی طور پر مسلمان تھی، نبیوں کی اولاد تھی. یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، سلسلہ چلا یہ نبیوں کی اولاد تھی تو سب مسلمان تھی. تو یہ بھی جیسے ہم آج کہتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے اور زبان سے بولتا ہے ارے اللہ ہی کرتا، ایسا یہ بھی بولتی تھی بنی اسرائیل کہ ہمیں بھی اللہ پہ بھروسہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ ان سے کہہ دو زبانی بھروسہ نہیں چلے گا. زبانی بھروسہ اگر یہ کہتا ہے ہم پالنے والا ہے، اگر یہ کہتا ہے ہم سب کچھ کرنے والا ہے تو ان کو نماز پر لگاؤ. کائے پہ لگاؤ؟ نماز پر لگاؤ. موسیٰ علیہ السلام روک رہے ہیں بنی اسرائیل کو اور نماز پر لگا رہے ہیں. اس لیے دیکھو ہم اور آپ دیکھیں سارے نبیوں کو کلمہ اور نماز، سارے نبیوں نے کلمے اور نماز پر محنت کروائی. کائے پر؟ کلمہ اور نماز پر محنت کروانے میں ٹائم لگا ہے، اس میں ٹائم لگا ہے. انہوں نے نماز پر محنت شروع کروا دی اور فرعون کے پاس جانے سے روک رہا ہے بنی اسرائیل کو، قوم کو کہ جانا نہ ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر. ان کے اوپر حال آ رہا ہے لیکن روک رہا ہے. کیا کر رہے ہیں صحابہ؟ حال ہے صحابہ کے اوپر، حال آ رہا ہے، بھوک کا حال بھی ہے، خوف کا حال بھی ہے. صحابہ کھانا کھا رہا ہے ہتھیار لگا کر، استنجا بیت الخلا جا رہا ہے ہتھیار لگا کر. اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ کب تک یہ چلے گا؟ استنجا جاتے ہیں تو ہتھیار لگا کر، بیت الخلا جاتے ہیں تو ہتھیار لگا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیسے بتلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ترنت جبریل آ گئے وحی لے کر. اللہ نے کہا کہ اے نبی جی ان سے کہہ دو کہ ہم ان کو بہت جلد اس زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں. مفہوم و خلاصہ؟ محنت کر رہا ہے نماز پر. کائے پر؟ کلمے اور نماز پر.
اور جب دیکھ لیا نماز سے کام بنتا ہوا اس دن یقین اندر آ گیا. اس دن اترا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ ہمارا نماز پر کرتا ہے. کائے پر کرتا ہے؟ نماز پر کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کی ربوبیت کا یقین اندر اترے گا نماز کے راستے سے. کائے کے راستے سے؟ نماز کے راستے سے. اگر نماز کے راستے سے یہاں ہم نے اپنا کام بنوا لیا تو ہمیں اور آپ کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے ایک دن. ارے جانا ہے نہیں جانا ہے؟ اعمال کا مجموعہ کیا ہے؟ نماز. جس نے نماز سے لے لیا اس نے سارے اعمال سے لے لیا, اور جس کو نماز سے نہیں ملے گا یہاں اس کو کیوں؟ کیونکہ جس کی نماز قبول ہے اس کے سارے عمل قبول. حدیث میں ہے نہیں ہے؟ اور جس کی نماز نہیں قبول اس کا کوئی عمل نہیں قبول. آج دیکھو ہم مسلمان عمل کر رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے کہیں؟ ارے فائدہ ہو رہا ہے. کاہے؟ ہم مسلمان صدقہ دے رہا ہے, 1 کا 10 مل رہا ہے. اللہ کے نبی کا خبر کیا ہے کہ خدا کی قسم صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا. مال 1 کا 10 ملنا ہے, گارنٹی ہے 1 کا 10, لیکن کیوں نہیں مل رہا؟ نعوذ باللہ نبی کا خبر جھوٹا. پھر ہم اور آپ اعمال تو کر رہا ہے, ایمان کو سیکھے بغیر کر رہا ہے. ایمان کو, اور جب ہماری نماز سے ہمارا کام نہیں بن رہا تو اعمال سے کیسے بنے گا؟ رابعہ بصریہ اللہ والی تھی یہ رحمت اللہ علیہ, کہہ لیجئے. ان کے گھر پہ 2 بھانجا آیا. ہماری طرف تو بھانجا بولتا ہے, ہاں تو بھانجا آیا. ان کے گھر پہ 2 روٹی تھا, تھوڑا سا غالباً سالن تھا. ایک سائل آ گیا. 2 بھانجا آیا ہے, مہمان ہے بھانجا, اور ادھر سائل آ گیا. اٹھا کے سائل کو دے دیا مانگنے والے کو. جو مانگنے والا نہیں آتا بابا لوگ, اس کو دے دیا. اور ان کو بھانجے کو نہیں کھلایا. حدیث میں کیا ہے کہ مہمان کا اکرام کرو. ارے ہے نہیں, پھر کیوں دے دیا؟ کائے کے لیے؟ 2 کھلاتی, 2 میں پیٹ بھرتا بھانجے کا. 2 بھانجا تھا, 2 بھانجے کا پیٹ بھر جاتا 2 میں. 1 کھاتا اور مانگتا بھات دے دو تھوڑا سا, یا اور لیا اور روٹی. کیا کیا؟ اٹھا کے سائل کو دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا, مطلب کوئی جنا آیا, دروازے پہ کھٹکھٹائی. انہوں نے پوچھا کون؟ پردے کے پیچھے کھڑی رہی. اس نے اپنا تسلا وغیرہ بھجوایا, اس کے اندر روٹی تھی. انہوں نے کپڑا ہٹا کے گنا, 10 روٹی واپس کر دی. کیا کیا؟ واپس. اب بھانجوں کا موڈ خراب. وہ جو بھانجا آیا تھا ان کے غصہ کہ 2 تھا وہ بھی دے دیا, 10 آیا تھا وہ بھی دے دیا. 10 آیا تھا وہ بھی واپس کر دیا. تھوڑی دیر بعد پھر آیا کوئی, کھٹکھٹائی, پکڑائی تسلا لیا, کھولا, گنا 20. ایک بڑا سا پیالے میں سالن اٹھا کے اندر رکھ لیا. بھانجا پوچھنے لگا, خالہ جان ہم آیا تھا, 2 روٹی تھا آپ نے دے دیا, اور پھر 10 آیا تھا آپ نے بھیج دیا. تو کہنے لگی کہ تم آیا تھا میرے گھر, میرے پاس 2 تھا میں نے دے دیا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 1 کے 10 ملتے ہیں, 1 کے 10 ملتے ہیں, میں نے دے دیا 10. دوسرا جو آیا تھا جب یہ روٹی لے کے آیا تو 10 روٹی تھا, تو میں سمجھ گئی یہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے 2 دی ہیں, 20 ملنی چاہیے, اور سالن بھی دیا ہے تو سالن بھی ملے گا. دوبارہ جو آیا تو گنا تو 20 روٹی اور سالن بھی. تو 1 کے 10 کہاں ملے, دنیا میں یا وہاں؟ جس کو یہاں نہیں ملے گا اس کو وہاں مل جائے گا. آج دیکھو ہم مسلمان عمل پر آخرت میں جو اللہ کریں گے اس کا انکار کرتا ہے. کوئی سے کہو, اگر کوئی یہ کہے سبحان اللہ کہو تو وہاں کھجور کا پیڑ لگ جائے گا, کوئی انکار کرے گا؟ کہے گا نہیں بھائی لگے گا, نبی کی خبر ہے. ارے کہے گا نہیں کہے گا. اور نبی یہ بھی تو خبر دے رہا ہے کہ سورہ فاتحہ سے ہر بیماری میں, تو انکار کرے گا خالی سورہ فاتحہ سے کیسے شفا مل جائے گا. اور وہاں کی خبر کا انکار, اور یہاں کی خبر کا انکار کر دے گا. کیوں؟
क्योंकि यहाँ इसको सबब से होता हुआ दिख रहा है इम्तिहान के लिए, इसलिए यहाँ अमल से तो दिखा नहीं कभी और ना ही अमल पर मेहनत हुई, तो इसलिए अमल से होने का इनकार कर देगा और सबब से होने का इनकार, नबी की खबर का तो इनकार कर देगा मुसलमान, लेकिन अपनी नजर का इनकार नहीं करेगा। और सहाबा के यहाँ नजर का इनकार कर दिया जाता था, खबर का इनकार नहीं करते थे, खबर का उनके अंदर यकीन था। अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में बैठा है, एक साहबी आया, अबू दरदा तुम्हारा मकान जल रहा है, क्या हो रहा है? कहने लगा बैठ जा। दूसरा आया, अरे अबू दरदा तुम्हारे मकान में आग लग गई, बैठ जा। तीसरा आया, अबू दरदा तुम्हारा मकान जल रहा, बैठ जा। चौथा आया, अबू दरदा तेरे बगल वाले तक आग पहुंची, बगल वाला तो मकान जला, तेरा बच गया, तेरा। और वो तीन क्या देख के आ रहा है और ये क्या देख के आ रहा है? बच गया। तो वो तीन कह रहा, अबू दरदा तूने इतनी यकीन के साथ कैसे कहा कि मेरा मकान नहीं जल सकता? तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा? कहा जब मैं घर से निकला था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई थी। क्या सिखाई थी? दुआ सिखाई थी, और ये वादा बतलाया है दुआ पर कि जो इस दुआ को पढ़ लेगा उसके घर की, घर वालों की, घर के सामान की अल्लाह हिफाजत करता है। तो वहां अमल पर यकीन था, काय पर? और यहाँ सबब पर यकीन है, काय पर? सबब पर यकीन। इसलिए सबब का यकीन निकालना पड़ेगा, जब अमल से फायदा उठा पाएगा हम और आप। अगर हम और आप अंदर सबब की उम्मीद रखा है और नमाजें भी पढ़ रहा है, सलातुल हाजत भी पढ़ रहा, एक बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ रहा, अल्लाह काम नहीं बनाएगा। काम काहे? अल्लाह के गैर का आशा रखे अंदर, अंदर अल्लाह के गैर का आशा रखे, इसको निकालना पड़ेगा। एक घर में एक कमरे में दो बीवी रह सकता है? काहे? झगड़ा होगा।